خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا موضوع پھر بڑا دلچسپ ہے جی۔ یہ نہ صرف بچوں کی مینٹرنگ میں بلکہ ہمارے بھی 14 طبق روشن کر دے گا۔ عزیزو، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بھی پرواش کر دے گا۔ اور ہمارا موضوع ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر کتنا یقین کریں۔ اب مجھے یاد ہے میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا، سنی سنائی بات پر بالکل یقین نہ کرنا اور دیکھی ہوئی بات پر بھی آدھا یقین کرنا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی، میرا تو دل کرتا تھا جتنی باتیں سنی سنائی ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں اور مجھے ان پر آنکھ بند کر کے ہی یقین کر لینا چاہیے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تو 100% ٹھیک ہے۔ اور آج کا موضوع صرف اور صرف سنی سنائی بات پر مجھے کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے ہے۔ سو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی ایسی خبر دیتا ہے جو باہر سے لے لو کے آتا ہے، اب ہمارے لیے تو وہ سنی سنائی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم تو وہاں موجود نہیں ہوتے، تو ہمیں اس خبر کو 3 طریقوں سے پرکھ لینا چاہیے۔ نمبر 1، کیا یہ خبر درست ہے؟ یعنی کہ اس کا کوئی ایسا سبسٹینشل ایویڈنس ہے، یعنی کوئی ایسا ایویڈنس ہے جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ کیونکہ میرے عزیزو، اگرچہ یہ خبر صحیح بھی ہو تو بہت سارے گواہ بھی مکر جاتے ہیں، تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ میرے نال کی بڑیاں۔ تو یہاں پر فارمولہ یہی ہے کہ جب تک کسی خبر کا کوئی ناقابل تردید ثبوت نہ ہو، برائے مہربانی اس پر یقین ہی نہ کریں، یعنی اس کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں۔ نمبر 2، کیا یہ خبر بری ہے یا اچھی ہے؟ میرے عزیزو، عام طور پر یہ جو بری خبریں ہیں نا، یہ ویسے ہی سن کر دل بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ وقت کو ضائع نہ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ اور لوگوں کی چغلیاں یا بری باتیں یا ادھر ادھر اور باتیں نہ کریں، کیونکہ آپ دل کے کمزور ہیں۔ ویسے ہی بندے کی ہائے نکل جاتی ہے یہ خبریں سن کے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا خون جلائیں؟ اور میرے عزیزو، سب سے امپورٹنٹ بات تو اب آ رہی ہے، تو آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی اس خبر سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کہیں نا کہ آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو آپ ان سے معذرت کریں، ان سے کہیں کہ وہ آپ کو خبر نہ سنائیں۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں کئی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں، وہ ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو خراب کرتی ہیں۔ ایویں بیٹھ کر ٹانگ ہلا ہلا کے ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے تو ضروری بات یہی میں نے آپ کو کہنی تھی، عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ تمہاری عیب جوئی نہ کی جائے۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جارڈن صاحب کی کہ ان کی ڈیووشنز سنتی ہوں، بہت برکت حاصل کرتی ہوں، خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ماں ہوں تو وہ سیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں، میرے بچے بھی دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور میں ان کی ڈیووشن کا بے چینی سے انتظار کرتی ہوں کہ جب نیو ڈیووشن آتی ہے میں اس میں سے سیکھوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ بہت برکت حاصل کی ہے۔ تو میں یہ آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ سب بھی دیکھا کریں، سنا کریں، باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہم برے وقت سے بچ سکیں، آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، آمین۔